بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان درانی ہے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے فجر کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ آپ نے پسند کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ پاکستان میں بے برکتی کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور ان مسائل میں سے ایک اہم چیز جو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یعنی اپنی امت کو تحفے کے طور پہ دیے، اس تحفے کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے اور پرابلمز ہماری زندگی میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ میں پاکستان میں جب سے ہوں اور جتنا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ فجر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگوں کو اچھی لگی بات، لوگوں کے دل میں اتری، مجھے خوشی ہوئی۔ استخارے کا بھی معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ استخارے کا طریقہ کار جو رسول اللہ نے اپنی امت کو بتایا تھا وہ اس طرح نہیں ہے جو مولوی نے بتا دیا اور ہمارے دماغ میں گھر کر گیا ہے۔ میں جب 21 سال کا تھا تب سے میں استخارہ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی اس وقت کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے، تو میں مولوی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی استخارہ کرتا تھا، اور اس میں مجھے کافی بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں میری زندگی کے، یہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ مگر جب میں نے صحیح حدیثوں کا مطالعہ خود سے شروع کیا تب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ ہی نہیں بتایا۔ اب مولوی کے طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ 7 راتوں تک آپ سیدھی کروٹ سوئیں، اس میں خواب میں جواب آئے گا یا چلتے پھرتے جواب آئے گا، آپ کو کلر دکھے گا، خواب دکھے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ 7 راتوں کا استخارہ کرنا، سیدھی کروٹ پر سونا اور خواب کا آنا، یہ بہت ساری ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جس سے انسانی زندگی، انسانی جو ایک فزیکل فنونما ہے انسان کا، وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی کے اوپر اس مولوی نے اپنے حلوہ مانڈا اور حساب کتاب کھڑا کر دیا، اپنا نام کھڑا کر دیا، اپنی واہ واہ کھڑی کر دی ہے۔ جو بندہ سیدھی کروٹ سونے کا عادی نہیں ہے وہ کیسے سیدھی کروٹ پہ سو پائے گا؟ پھر نفسیاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے خواب آ گیا تو مجھے یاد کیسے رہے گا، مجھے چلتے پھرتے اگر جواب آ گیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام انسان جو ویسے ہی عقیدے میں کمزور ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ڈاؤٹ کریٹ رکھتا ہے کہ یار پتہ نہیں غلط نہ ہو جائے، استخارہ تو کسی اور سے کروا لو۔ یہ جو استخارہ کسی اور سے کروانے کا طریقہ کار پاکستان میں رائج ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استخارہ صاحب معاملہ کو کرنا چاہیے۔ یقین جانیے گا، استخارہ کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، جیسے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھتا ہے انسان، بالکل ایسے ہی ہے۔ یا 2 رکعت نماز حاجات پڑھتا ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھنی، کسی بھی وقت، ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، فجر سے پہلے پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، کبھی بھی جب آپ کو آسانی ہو، جب آپ کو زندگی آسانی دے، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے۔ درود شریف اول آخر اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، مگر درود شریف سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر لیں گے تو اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور استخارہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے 100% وہ آپ کی فیور میں ہی اس کا جواب آئے گا۔ اور استخارے کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک ہے، صرف ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ یہ کینچی سے استخارہ کرنا، قرآن پاک کو کھول کے استخارہ کرنا، اتنے صفحے قرآن پاک کے پلٹ کے استخارہ کرنا، یہ کوئی بھی شارٹ کٹ استخارہ اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ ہاں، ایک دعا ضرور بیان فرمائیے کہ آپ چلتے پھرتے وہ پڑھ لیں، مگر وہ استخارے کا نعم البدل نہیں ہے۔ استخارہ ایک بہت سالڈ حیثیت رکھتا ہے، اور صحیح حدیثیں آپ جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ انہوں نے استخارے کے معاملے کو صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک لمحے میں گمان ہونے لگ گیا تھا کہ یہ استخارہ کہیں فرض ہی نہ ہو جائے۔
استخارے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میں اس حوالے سے اپنے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ استخارے کو آپ خود بھی سیکھیے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے۔ بہت آسان ہے۔ آپ اس کا طریقہ کار، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو ذکر کیا، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں کسی بھی وقت، بس زوال کا ٹائم نہیں ہو اور غروب آفتاب کا ٹائم نہ ہو۔ آپ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، کچھ بھی کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آیت الکرسی پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں ایک دفعہ، تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے ایک دفعہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ درود بھیجیے، چاہیں تو پورا پڑھیے اللہم صلی علی محمد یا اللہم بارک علی محمد، آپ کی مرضی ہے، یا چھوٹا والا جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چاہے یہ والا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے استخارے کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ رسول اللہ سے ثابت صرف ایک ہی دعا ہے، اس کو آپ نے 3 دفعہ عربی میں پڑھنا ہے اور 1 دفعہ اردو میں یا اپنی زبان میں، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے کوئی سی بھی زبان ہو، 1 دفعہ ضرور پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ دعا میں آپ کو پوری پڑھ کے بتا دیتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے۔ تو وہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس کی پروس اینڈ کونس اور بتاتا ہوں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف چاہیں تو دوبارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کے آپ اپنی زبان میں اللہ رب العزت سے جو جی کرے مانگنا ہے وہ مانگیں، جی یار جو آپ کا فوکس ہے استخارے کا آپ وہ بھی مانگ لیں، کچھ اور بھی مانگ لیں، اپنے آپ کے والدین حیات نہیں ہیں ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات مان لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہے، مگر استخارے کے اندر 2 جگہ آتا ہے انا ھذا من کلی خیر، انا ھذا من کلی شر، کہ اگر یہ کام میرے لیے خیر کی طرف ہے یا اگر یہ کام میرے لیے شر کی طرف ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے دماغ میں فوکس کر لینا کہ یہ کام کیا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ بچیوں کی شادی ہے، آپ کی اپنی شادی ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے گھر لینا ہے، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ انا ھذا من کلی خیریوں کے بریکٹ کے اندر آ جائے گا کہ یہ کام میرے لیے۔ میں یہ استخارے کی پوری دعا آپ کی اسکرین پہ بھی لگا رہا ہوں، اور آپ اس دعا کو دیکھ لیجئے، کیونکہ استخارے کی دعا صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی استخارے کی دعا نہیں ہے۔ اور میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ خدا کے لیے آپ استخارہ خود کیجئے، یہ مولویوں کے استخارے سے نکل آئے کہ مولوی سے کرا لیا، اس سے کرا لیا، اس سے کرا لیا۔ اس کی میں ایک وجہ ابھی آپ کو استخارے کی دعا کے بعد بتاتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ پہلے استخارے کی دعا آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، میں یہاں پہ پڑھنا شروع کر رہا ہوں اور اسکرین پہ میں آپ کے لگا رہا ہوں، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ یہ دعا میں اپنے واٹس ایپ چینل پر بھی شیئر کر دوں گا، تو کائنڈلی میرا واٹس ایپ چینل جو ہے اس کو بھی جوائن کر لیجئے گا، تاکہ جو بھی دعائیں ہیں، ویڈیوز ہیں جو آپ ریکوائر کرنا چاہیں تو وہ میں وہاں پہ شیئر کروں، یا یہ چیزیں ہیں وہ وہاں سے آپ اپنے پاس لے لیجئے گا۔ واٹس ایپ کا چینل میرے لنک کے اندر موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے ڈال دیا ہے۔ واٹس ایپ کے چینل کے اوپر میں ڈیٹیل میں آپ کو آخر میں بالکل بتاؤں گا، مگر پہلے ہم کر لیتے ہیں استخارے کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ یا اللہ، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک، آپ علم رکھتے ہیں اور میں علم نہیں رکھتا۔ بے شک آپ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے
اب یہ وہی انا حاضہ من کل خیریوں انا حاضہ من کل شریوں، انا حاضہ من کل خیریوں یہاں پر آ جاتا ہے. اگر آپ یہ کام میرے لیے بہتر جانتے ہیں میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور میرے انجام کار کے لحاظ سے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اسے میرے لیے آسان بھی کر دیجئے اور اس میں مجھے برکت بھی عطا فرمائیے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ لی ہیں، دین اور دنیا بھی آپ نے اس میں مانگ لیا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی آپ نے مانگ لیا ہے، تقدیر بھی مانگ لی ہے، کام کی آسانی بھی مانگ لی ہے اور اس میں برکت بھی مانگ لی ہے. اب دوسرا اس کا فیض آ جاتا ہے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یا میرے انجام کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے. وہ میرے لیے جہاں بھی بہتری ہو، جہاں بھی بہتری ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے. اور یہ آخری جملہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اور اس پر مجھے راضی بھی کر دیجئے. مثال کے طور پہ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، مگر ہم چلیں نوجوانوں کے لیے لے لیتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے کوئی لڑکی، دوسرے کے بارے میں آپ سوچنا بھی نہیں چاہتے، یا کسی لڑکی کو پسند ہے کوئی لڑکا اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اسی سے شادی ہو، مگر اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے جو نسل ہوگی آپ کی اولاد ہوگی، یا اگلی ایک نسل، دو نسل، تین نسل آگے، یہاں سے جو نسل اسٹارٹ ہوگی وہ آگے جا کے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا فساد پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ جو اس دنیا میں اس وقت نہیں ہوں گے، یا آپ کی اولاد کو ہی لے لیں یا اگلی نسلیں لے لیں، تو اس کے فساد کی وجہ سے آپ کے لیے گناہ جاریہ کا دروازہ کھل جائے گا. کیونکہ ثواب جاریہ ہے تو گناہ جاریہ بھی ہے، چاہے وہ آپ کی طرف سے گالی کی شکل میں ہو، آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی ایسی پرابلم ہو جو کہ آگے جا کے آپ کے لیے آپ کی دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اس کا ثواب و گناہ اس طرف آتا ہے آپ کی برزخ میں. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے بدلے میں کوئی اور لڑکی یا کوئی اور لڑکا آپ کے اگر نصیب میں رکھا ہے مگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو اور اس پر مجھے راضی بھی کر دیجئے. جو آخری جملہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ اس دعا کو اختتام کرتے ہیں تو وہ پھر اندر سے رضامندی بھی اللہ دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے مانگی ہے. جب تک آپ مانگتے نہیں آپ کو ملتی نہیں ہے. تو اس دعا میں سب سے بڑی بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی مانگتے ہیں. تو اگر آلٹرنیٹ ہے، اگر، تو اس پہ رضامندی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. فوراً نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح، مگر وہ پھر اب وہ چاہے آپ گھر کی شکل میں اس کو لے لیں، آپ انسانوں کو ہٹا دیں، گھر کی شکل میں لے لیں، بزنس اگر کرنا چاہ رہے ہیں، گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ استخارہ بنتا ہے، اور ہر چیز پہ ہی تقریباً استخارہ بنتا ہے، تو پھر استخارہ بنتا ہے. اور یہ استخارہ اس لیے بھی خود کرنا چاہیے کہ یہ صاحب معاملے کا اللہ نے حکم یوں فرمایا ہے کہ پرابلم آپ کی ہے، آپ ڈسکس کریں. اور سچ بات ہے کہ استخارہ کروانے کے باوجود شادیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی اور بچیوں کی، خاص طور پہ بچیوں کی زندگیاں بڑی تباہ ہو رہی ہیں، بچوں لڑکوں کی بھی اب ہو رہی ہیں جو حالات ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو استخارہ کرایا تھا پھر بھی یہ ہوا، کیسے ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے کہ استخارہ کروایا اور ہو گیا، کیونکہ آگے جس سے آپ نے استخارہ کرایا اس سالے نے تو کیا ہی نہیں نا، یا اگر آپ کے بڑوں نے کیا تو وہ آپ نے تو نہیں کیا نا. اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے خاص طور پہ استخارے کو ایک شادی بیاہ کی حد تک ہی رکھ دیا گیا، وہ بھی کسی اور سے. نہ برکتیں ہیں نہ حالات ہیں. میرا مسئلہ ہے تو میرا استخارہ میرے والدین کیوں کریں؟ اور استخارہ کی ایک اور آسان سی میں ایک بات بتا دوں آپ کو. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، جتنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، مگر کائنڈلی اس پوائنٹس کو سمجھ لیجیے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ایک مثال ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، دعا اور استخارے میں فرق ہے. اس کی آسان مثال دے دوں. ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں، کیجولی چلے جاتے ہیں، جو ہم روز آنا جانا لگا رہتا ہے نا. تو جیسے ایک مثال ہے کہ اگر میں اپنے ماموں کے گھر جاتا ہوں تو میں اپنے ماموں کے گھر تو ایسے ہی چلا جاتا ہوں نا کہ رکے سلام دعا کرتے ہوئے، یا خالہ کے گھر یا چچا کے گھر کسی، تو راستے میں گھر تھا تو میں نے سلام دعا کر کے خیریت پوچھتا ہوا نکل گیا.
اب اسپیسیفکلی دعوت ہے، اور میں دعوت میں تو منہ اٹھا کے ایسے نہیں جاؤں گا نا کہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور پہنچ گیا، یا گاڑی اسٹارٹ کی چلا گیا ان کے دروازے پہ پہنچ گیا، یا بس میں لٹکتا ہوا پہنچ گیا. پھر تیار ہو کے اچھی طرح بن ٹھن کے جاتے ہیں ان کے یہاں کہ بھائی دعوت ہے، اسپیشل جسے کہتے ہیں نا، اسپیشل ایونٹ ہے. تو یہ استخارہ دراصل ایک ایسا اسپیشل ایونٹ ہے کہ آپ کی دعا ایک خاص طریقے سے ریپ اپ ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتی ہے. یہ انا حاذا من کلی خیری و انا حاذا من کلی شرری جو ہے نا، یہاں پر آپ نے اپنی چیزوں کو اسپیشل ڈیڈ جو آپ کی ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کو آپ ریپ اپ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس میں نہ آپ کو کوئی خواب میں جواب آئے گا، نہ آپ کو چلتے پھرتے کیسا کوئی ہرے کلر دکھیں گے یا لال کلر دکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے حوالے آپ یہ معاملہ جب کر دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن آئے گا، اور وہ ڈیسیجن آپ چاہیں نہ چاہیں وہ پھر آپ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. ڈیسیجن آئے گا، وہ آپ کی مرضی پھر نہیں چلے گی کہ آپ کی، کہ وہ جو علماء کہتے ہیں یا مولوی کہتے ہیں کہ جی پھر آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائے گی تو پھر آپ کریں یا نہ کریں. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ استخارہ کرتا ہوں، بزنس کرنے سے لے کے گاڑی خریدنے سے لے کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے چھوٹی چیز کے اندر استخارہ میرا ہوتا ہے. میرا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں سامنے مثال موجود ہوں آپ کی. استخارے کا جواب نہیں آتا، استخارے کا رزلٹ آتا ہے. تو آپ کا رزلٹ آئے گا اور وہ بہترین ہی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ فیصلہ فرمائے گا. چاہے وہ رشتہ ہو، چاہے گاڑی ہو، گھر ہو، موٹر سائیکل ہو، کپڑے ہو، جوتے خریدنا ہو، کچھ بھی ہو، استخارے کا جواب اللہ کی طرف سے آئے گا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی تعریف کر کے ان سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اور اسپیسیفکلی آپ کو متوجہ ہو کے بہترین جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. میں آپ سے مجھے پتا ہے کہ آپ اس بزنس میں کہ آپ اس شعبے میں بہت اچھے ہیں اور مجھے اس کا کچھ بھی نہیں پتا. تو میں آپ سے جب اپنا کام نکلواؤں گا نا، تو میں آپ کی تھوڑی تعریف کروں گا، اور حقیقت جائز تعریف کروں گا. مسکے بازی نہیں کروں گا. مسکے بازی از دا اندر تھنگ، اندر ڈائریکشن. میں آپ کی جائز تعریف کروں گا کہ یار آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. میں مطلب ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ آپ واقعی اس پروفیشن میں بیسٹ ہیں. تو کائنڈلی میری ہیلپ کر دیجیے گا. آپ سے میں جا کے دھڑ کر کے مانگ لوں، آپ کہیں گے اچھا دیکھتا ہوں. حالانکہ اللہ کی پاک ذات ایسی نہیں ہے، وہ کرتی ہے، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں. مگر میں جب خاص طور پہ آپ کی تعریف کر کے کروں گا اور آپ اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا کہ بھئی میری کوئی اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ بہتر میرے لیے فیصلہ کریں گے، پلیز میرے یہ کام ذرا آپ نمٹا دیں، آپ کو زیادہ پتہ اور آپ کو آگے تک کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل توجہ ہو جاتی ہے. خدا کے لیے استخارے کو خود کرنا سیکھیں. خدا کے لیے اپنے استخارے کو خود کریں اور اپنی اولادوں کو سکھائیے، کیونکہ استخارے کا رزلٹ بہت بہترین ہے. اور جو بچیوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں، بچوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں استخارہ کرنے کے باوجود، ایک مولوی کو، ایک قاری صاحب کو کسی نے کہا ہوا ہے استخارہ آپ کر لیجئے، آپ نے بھی کہا ہوا ہے، 5 لوگوں نے اور ان کو کہا ہوا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ استخارہ قاری صاحب ہی کریں گے؟ اگر ان کی حساب سے لگا جائے 7 راتوں کا استخارہ، 7 راتوں بعد چھوڑ دیں سیدھی کروٹ، 7 لوگوں کا استخارہ کیسے ہوگا؟ اکارڈنگ ٹو دیم، جو ان کا پروسیس ہے، ان کا پروسیجر ہے. رسول اللہ کا یہ پروسیس نہیں ہے. 2 رکعت نماز نفل سمپل، اور استخارے کی دعا میں نے آپ کو بتا دی ہے، دے دی ہے. یہ دعا میں اپنے چینل پہ شیئر کرا دوں گا انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر، کیونکہ وہ چینل میں نے جو واٹس ایپ کا بنایا وہ میں خود بھی لرن کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ آتا نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں ابھی 1-2 دن میں شیئر کرا دوں گا، اور اس کو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. کائنڈلی ڈسکرپشن کے اندر میرا واٹس ایپ کا جو چینل ہے وہ آپ جوائن کر لیجئے گا. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مجھے بھی آپ کو فون نمبر نہیں پتہ، یا آپ کا کوئی چیز مجھے نہیں پتہ چلے گی. مجھے صرف یہ دکھے گا کہ میرے پاس اتنے اس چینل کے اوپر لوگ ہیں، ان کی ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتہ ہوگی اور کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا. تو پرائیویسی آپ کی برقرار رہے گی. اسی کی میں نے ایک کمیونٹی بھی بنائی ہے. اگر آپ کمیونٹی کو جوائن کریں گے تو اس کے اندر ہم چیٹ کر سکتے ہیں، ہم پرسنل ڈسکس کر سکتے ہیں.
تو کائنڈلی یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ ہم جو ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتے، چیزیں شیئر نہیں کر سکتے، ہم وہ یہاں پر شیئر کر لیں گے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. استخارے کی دعا یہ میں نے آپ کو بتا دی، استخارے کی چیزیں بتا دی. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے پلیز استخارے کے حوالے سے آپ ہم ڈسکرپشن میں بھی بات کر سکتے ہیں، تو بتائیے گا، سوال پوچھیے گا. میری جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت سمجھایا ہے میں وہ اس حساب سے اپنی بتا دوں گا. خدا کے لیے ریکویسٹ ہے، استخارہ خود بھی کرنا سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی کرنا سکھائیے. یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہوگا. میری فجر والی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئی، تھینک یو ویری مچ. میری کیونکہ ایجوکیشن نیچ ہے تو ایجوکیشن نیچ کی بہت سلو موو گروتھ ہوتی ہے اور میرے پاس اتنے سبسکرائبرز نہیں ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اچھی باتیں آگے ضرور پھیلایا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے. ہمارے زندگیوں میں جو برکتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، تباہی بڑھتی جا رہی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں جو کر سکتا ہوں اپنی دانش میں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. اپنے آس پاس نظر رکھیے اور لوگوں کو سپورٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں اتنا کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اللہ پاک کی پاک ذات سے بہت مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اور اگر آپ نے سیکھا ہوگا تو پلیز اپنی دل کی بات شیئر کیا کیجیے، لائک ضرور کیا کیجیے میری ویڈیو کو، کیونکہ اس سے ریچ بڑھتی ہے لوگوں تک. کہ الگورتھم ویڈیو پھینکتا ہے. پھر ڈسکس کیا کریں، لکھا کریں. خیال کریے گا اپنے گھر والوں کا اور بچوں کو استخارہ ضرور سکھائیے، خود بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.